اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ آج پنڈ رضوان کی جامعہ مسجد میں چند کلمات بیان کرنے کی اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، اور میرے استاد محترم رون کے بزم علماء و مشائخ حضرت علامہ خلیل الرحمان صاحب نے اور آپ کے ساتھادے فخر اہل سنت آبشار علم و حکمت حضرت علامہ نقیب الرحمان صاحب کے حکم پر یہاں موجود ہیں۔ چند گھڑیاں بیان کروں گا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان جو ہے جس میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، بدلنا، اس کے سامنے 10 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے سامنے ایک ہی جملہ رکھا جائے تو وہ انسان تیار ہو جاتا ہے میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا۔ تو جس نے تبدیل نہیں کرنا اس کے سامنے 10 گھنٹے بھی تقریر کریں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم جو ہے یہ زمین سے اٹھا کر بندے کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان علامہ خلیل الرحمان جیسی شخصیت موجود ہے۔ علم حاصل کرنے کی نیت کرنا لازمی نہیں کہ آپ مدرسے میں جائیں وہاں پہ داخلہ لیں اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ 10 سال لگا کے لیں۔ آپ اپنی مسجد میں یہاں پہ تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ جو محنت علامہ نقیب الرحمان صاحب اور قاری یاسر صدیقی صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں اور اپنی نماز جنازہ، فقہی مسائل، بنیادی چیزیں یہ ساری تیار کریں۔ اگر علم سیکھنے کی نیت ہو پکی خالص، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا دین بعد میں بیان کیا، بخاری کی پہلی حدیث بیان کی، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر نیت پکی ہے، خالص ہے، سچی ہے کہ مالک میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، آپ روزانہ آتے ہیں یا ہفتے میں 2 دفعہ آتے ہیں، قاری صاحب سے قرآن سیکھنا شروع کر دیں۔ جب بھی موت آئے گی علم سیکھتے سیکھتے اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو علم رہ جائے گا اس کی قبر میں اس کو پڑھایا جائے گا۔ اب جس قبر میں اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان پڑھایا جائے وہاں عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت وہاں پہ ڈیرے ڈالے گا۔ آج کے اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل، علم پہ میں اس کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے وہ علمی خاندان ہے، تو علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے بہت۔ آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جس سے پتا مجمع میں بولیں گے ہم 10 بندوں کے سامنے دعائے قنوت سنا دو، کتنے ہیں جو سنائیں گے صحیح؟ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز جنازہ پڑھنے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ نماز جنازہ پڑھنا آتا ہے تو وہ بولیں جی آتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ 100,000 میں سے کچھ 4 ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر کام سیکھنا اور پیسوں کے لیے ہر چیز سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ علم اللہ کا قرب ادا کرتا ہے۔ قرب کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کو۔
علم حاصل کرنے سے اللہ کریم اس بندے کو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پہ آنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر تڑپ ہو کہ ہم نے علم حاصل کرنا۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں میں سب کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نماز اپنے امام صاحب کو سنائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں الحمدللہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں قرآن اور نماز، بڑے ایج کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں اس ایج کے لوگ آتے ہیں 70 سال تک ایسی ایج، اور 70 پلس کے بھی بزرگ ہم سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو جمعے پہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ بھائی اپنی نماز سیکھو، سنا کر آتی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، سناؤ امام صاحب کو، اگر وہ کہتے ہیں کہ تلفظ ٹھیک ہے ادائیگی ٹھیک ہے تو غلطی نہیں ہو تو سبحان اللہ تو ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ بیان کے دوران کوئی آپ کو جوش میں کچھ چیز نہیں سمجھانا چاہتا، کوئی طرح میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف چاہتا یہ ہوں کہ جو چند منٹ مجھے دیے گئے ہیں اس میں اگر ایک بندہ بھی اپنی نماز جنازہ اور بنیادی مسائل سیکھ لے گا تو میں سمجھوں گا کہ آج کے جمعہ کے خطبے کا ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت کے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایریا کا ایک بندہ تھا، وہ شربت نکالا تھا، 6 مہینوں کے بعد اس نے امام کو دیکھا، پوچھا بڑے سے بات نظر آئے، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں علم حاصل کرنے گیا تھا، 6 مہینے لگانے چھٹی آئی دوبارہ پھر جاؤں گا، تو اس نے امام کو بولا کہ بہتر نہیں کہ آپ یہاں پہ روزگار کمائیں، گھر کے آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے امام سے مذاق کیا، کیا؟ اس نے کہا جن کتابوں کو پڑھ رہے ہو وہ کتابیں لے آؤ، اس کا شربت بناتے ہو کتابوں کا، اور پھر ہم شربت پیئیں گے، دیکھنا کتنا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ امام چلے گئے، جب بھی آتا وہ طنز کرتا کہتا وہ کتابیں لے آؤ، ان کا شربت بنا دیں۔ ایک وقت آیا جب امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم مکمل کی، بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے، انہوں نے امام کسائی علیہ رحمہ کو، جب ان کو بادشاہ کو پتہ چلا امام آ رہے ہیں علاقے میں، تو انہوں نے کہا کہ سارے استقبال کے لیے باہر نکلو، کوئی پھول پھینک رہا ہے، کوئی امام کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سواری کو ہاتھ لگا رہا ہے، لوگ اپنے ذہن کے مطابق ادب اور امام کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا ہجوم کراس کر کے جب امام کسائی علیہ رحمہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے جو امام کو کہتا تھا کتابیں لے آؤ، ان کا میٹھا شربت تیار ہے۔ جب اس دروازے کے سامنے امام کسائی پہنچے، اس بندے کو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا دیکھو میرے رب نے میرے لیے کتنا میٹھا شربت تیار کیا ہے۔ پھر وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجے، امام کسائی علیہ رحمہ کو آپ کا بیٹا وضو کروا ہے، تو ایک ہاتھ میں اس کا پانی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ امام کسائی علیہ رحمہ اپنے ہاتھ سے اپنا پاؤں مار رہے اور خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا پانی لا رہا ہے۔ اتنے میں خلیفہ نکلا، وزیر ساتھ ہے، وزیروں نے دیکھا کہ امام کو بادشاہ کا بیٹا وضو کروا رہا ہے، انہیں سوچا آج امام کی خیر نہیں، خلیفہ کے چہرے پہ غصہ، آگے بڑھا، تھپڑ مارا خلیفہ ہارون رشید نے، لیکن مارا اس نے اپنے بیٹے کو، اور کیا کہا کہ ایک ہاتھ سے تو پانی ڈال اور اپنے دوسرے ہاتھ سے امام کسائی کے پاؤں کو مار۔ یہ امام
سید الرحمن کے ادب کا طریقہ وقت کا بادشاہ اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے. کیا ہمارے اندر ادب کرنے کے یہ تقاضے موجود ہیں علم والوں کے؟ تو یاد رکھیں ایک انسان کو اللہ کا قرب ادا کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ضرور توجہ کریں گے. مختصر بات کروں گا. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ سے ڈرنے پر اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا کیا یہ معنی بنے گا کہ ہم 4 بندوں کے سامنے بیٹھ کے ہم کہیں گے ہم اللہ سے ڈر گئے, ہمیں اللہ کا بڑا خوف ہے؟ نہیں. اللہ کے خوف کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ انسان اور گناہ کے درمیان اللہ کا خوف کھڑا ہوگا. بندہ گناہ کر سکتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, وہ گناہ کر سکتا ہے. اس وجہ سے گناہ چھوڑ دے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ سے اپنی 2 جنتیں عطا فرمائے. ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن گناہ کرتا رہتا ہے. اور ایک ایسا بندہ ہے جب اکیلے ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی بےہودہ چیز آتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو پھیر لیتا ہے اس وجہ سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے 2 جنتیں عطا فرمائے. جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں اس دور میں گناہ کرنا آسان کر دیا ہے. سوشل میڈیا جہاں پر اچھائی کے کام بھی ہو رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا اگر انسان بغیر شرعی علم کے استعمال کرے تو یہ ایسا زہر ہے جو ساری عبادت کا نور ضائع کرتا ہے. کیا خیال ہے بندہ نماز عشاء پڑھ کے باجماعت کر گیا, سونے سے پہلے فیس بک اس نے کھولی اور فیس بک پہ بےہودہ ویڈیوز اور پکچرز ہیں وہ دیکھ رہا ہے, کمنٹس کر رہا ہے, پھیلا رہا ہے. کدھر گیا اس کی عشاء کی نماز کا نور؟ ختم ہو گیا. اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کی بے حیائیوں سے محفوظ کریں. یہ ٹک ٹاک ہوگی, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے یا دیگر بھی ایسے ایپس ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, اللہ کا واسطہ ہے اپنا ٹائم بچائیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نیکی کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, بتا یہ نہ ہو کہ تو اصلاح کرنے کے لیے گیا ہے سوشل میڈیا پہ اپنی اصلاح کروا کے بیٹھ جائے. جس بندے کو پتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کبھی سوشل میڈیا پہ نہ جائے. ڈیلیٹ کر لیں ہر چیز کو. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ جنت سے دور ہو جائیں گے. نہیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اس پہ گئے تو بے حیا چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, چھوڑ دیں اس کو. کوئی بندہ تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتا. جتنا مرضی کوئی کہہ دے کہ میں ساری رات کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہوں لیکن اگر اس کی آنکھیں حرام دیکھنے سے رکتی نہیں وہ کبھی تقوی والا نہیں ہو سکتا. تقوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک کر, اپنی غذا کو پاک کر, پھر تقوی کے راستے پہ چل. دیکھنا اللہ تعالیٰ تجھے تمہارے دل کو کیا کیا سکون کی بہار عطا فرماتا ہے. سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے قریب وہ ہے جس کے پاس تقوی کا نور موجود ہے. 29 پر اللہ شاہ فرماتا ہے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ کہتا ہے اہل تقوی ہی اہل بخشش ہے. کیا تقوی بے حیا چیزاں دیکھنے سے نصیب ہوگا؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا.
جس بندے کی آنکھیں پاک ہو جائیں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کریم رب اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بے حیا بندہ، بے حیائی کے مناظر دیکھنے والا، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرما۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیا یہ اللہ سے مذاق نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے نیک بنے تو نہائی کے اندر گناہ کرے؟ روایت کہتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیک بن کے اکیلے گناہ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، حکم ہوگا بعد ایسے ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کرے گا یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں بھی میرے ساتھ مذاق کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے تو نیک بنتا تھا، اکیلے ہوتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اسے حکم ہوگا اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے ہم نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، تنہائی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ رب سے مانگنا ہے تو اس کا فضل مانگو اور آپ کی تنہائی کی پاکیزگی کا سوال کرو۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس پہ آخری بات کروں گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور حکومت ہے جس دور میں آپ علم کے خزانے بانٹتے ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہ ہیں جنہوں نے علم بانٹا، حقیقی حکومت ان کی ہے۔ ادروائز ان کے دور میں جو بادشاہ تھے لوگوں کو نام نہیں یاد نہیں ہوں گے اس کو کدھر گئے ہیں، لیکن جنہوں نے علم کے خزانے بانٹے ہیں اللہ کریم ان کے ناموں کو قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے زندہ فرما دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا تو ایک میاں بیوی تھے، بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی۔ بیوی نے اپنے شوہر کو جو بادشاہ تھا اس کو کہا کہ تیرا چہرہ جہنمیوں کی طرح۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں جہنمیوں کی طرح ہوں، اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب یہ جس مفتی صاحب کے پاس فتویٰ جاتا کہ طلاق ہوگی یا نہیں تو وہ فتویٰ نہ دیتے، کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ جلدی ہے یا دوستی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مسئلہ آ گیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس اور پوچھا گیا جناب بتائیں کہ یہ طلاق ہوگی یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ کو میرے کمرے میں بھیجو اور باقی سارے نکل جاؤ۔ چلے گئے، بادشاہ آ گیا۔ امام نے پوچھا یہ بتا زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ تم گناہ کر سکتا ہو، تیرے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہو، روکنے والا ظاہر کوئی نہیں، اور تم گناہ اس وجہ سے چھوڑ دے کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا بالکل۔ ایک دفعہ میری کنیز کو صفائی کاری تھی اور میں آیا تو میرے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، سوچا کہ میں گناہ کروں اس کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے جب میں اس کی طرف بڑھا تو وہ کام کرنے والی مجھے کہہ دیا کیا تو اپنے رب سے ڈرتا نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے جناب وہ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، سچی توبہ کی، اس عورت کو جانے دیا اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ بادشاہ امام شافعی کو کہہ رہا ہے جناب میں گناہ کر سکتا تھا، محل میں اکیلا تھا، کر سکتا تھا گناہ، بادشاہ کا اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ امام شافعی باہر نکلے، فرمایا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو امام شافعی نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتی عطا فرمائے گا۔ اس بادشاہ نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہے، شافعی فتویٰ دیتا ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ اس نے گناہ چھوڑا، گناہ کر سکتا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے میرے دوستو؟ اگر ہم سوشل میڈیا اکیلے
کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیں، بری چیزیں نہ دیکھیں، نہ حرام سنیں، تو یہ بشارت ہر ایک کو اللہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر لوگوں کے سامنے دیکھیں تنہائی میں سوشل میڈیا کی بند کر دیں دروازے، گھروں کے ہر چیز بند کر دیں، لیکن موبائل کی اسکرین جو گند لے کے آ رہی ہے گھروں کے اندر، اور بچوں کو کارٹونز لگا کے دے دیتے ہیں، کارٹونز کے اندر جو بے حیائیاں آ رہی ہیں دکھانے ہیں تو مدنی چینل پہ آپ غلام رسول جیسے کارٹون دکھا دیں جو حضور کا ادب بھی سکھائیں گے اور نبی کی سنتیں بھی سکھائیں گے۔ اگر یہ بے حیائی کے مناظر ہم نہ روک پائے، ہماری نوجوان نسل کو ہم نے ٹائم نہ دیا، اگر علم والوں کے ساتھ رابطہ مضبوط نہ کیا، اگر اللہ سے کنیکشن مضبوط نہ کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں آنے والے چند سال ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہو۔ وقت کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کی بے حیائیوں اور جو مغربی اور کافر ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے گناہ کو عام کرنے کے لیے چیزیں عام کی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، بچوں کو بچائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بچائیں، اور وہاں حضور کی سیرت کو بیان کریں۔ دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کو آج کے دور کے فتنوں اور اسپیشلی بے حیائی کے فتنوں اور بدعقیدگی کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔